آداب عرض ہے، ایک نئے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے ضمیر۔ کچھ اس طرح سے ہے، وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، مگر وہ ایک ایسی ذہنی کیفیت میں تھا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جیسے پتھر کا مجسمہ ہے جو حرکت نہیں کر سکتا، مگر اس کا دماغ ایسا لگتا تھا ایک ایسے کمرے میں مقید ہے جہاں دونوں جہانوں کی ساری آوازیں اس کو بلا رہی ہیں، پکار رہی ہوں، خدا کے لیے مجھ کو بچا لو، وہ مجھے کھا جائے گا، مجھے بچا لو، خدا کے لیے بچا لو۔ اور پھر اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی۔ وہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا، اسے جہاں کوئی اچھا منظر نظر آتا وہ اسے اپنے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیتا۔ آج بھی اس کا یعنی کیون کا ایک افریقن دوست کمیرا اس سے ضد کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک دور دراز افریقہ کے ملک میں چلے جہاں اس کو بہت خوبصورت حقیقی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ کیون مراکش اور مصر ضرور گیا تھا اور ان ممالک کی تاریخ اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا تھا، مگر کبھی کسی اتنے دور افتادہ ملک میں نہیں گیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے اس افریقن سوڈانی دوست کمیرا کے ساتھ سوڈان جانے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ سوڈان پہنچے تو کیون حیران تھا کہ یہ ملک اسی دنیا کا حصہ ہے، اتنی غربت، اتنا افلاس۔ کیون یہاں کی قیامت خیز گرمی سے لرز گیا تھا کہ یہ لوگ کیسے اتنی سخت گرمی میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسے ملک کا باسی تھا جہاں شاذ و نادر ہی کبھی گرمی پڑتی تھی۔ اس کا دوست اس کو کافی ایسی جگہوں پر لے کے گیا جہاں اس کی مطلب کے بہت سے مناظر تھے، اور پھر آخر وہ دن بھی آیا جب کیون اور اس کا دوست ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں گزشتہ 16 برس سے قحط تھا۔ کیون نے آج تک صرف قحط کا لفظ ہی سنا تھا، اس کو آج اس گاؤں میں آ کے پتا چلا قحط کس بلا کا نام ہے۔ اس کا دوست بہت پرجوش تھا کہ یہاں اس کو بہت سے قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو اس کی فوٹوگرافی کے فن کو بام عروج پر پہنچا دیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی پہنچا جب کیون نے ایک بالکل قریب المرگ بچی کو دیکھا جس کے قریب ایک گدھ بیٹھا تھا جو اس بچی کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیون کے لیے بطور فوٹوگرافر ایک انتہائی ناقابل فراموش لمحہ تھا جسے اس نے فوراً اپنے کیمرے میں قید کر لیا، اور پھر وہ تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھا جب اس کا سوڈانی دوست اس کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ کیون پورے راستے روتا رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی طبیعت کچھ گرمی اور کچھ اس واقعے کے بعد سے کافی خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار وہ اپنے وطن واپس پہنچا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی تصاویر اپنے ادارے جس میں وہ کام کرتا تھا شیئر کی، اور وہ حیران اور گم ہو گیا جب اس کی تصاویر کو ایوارڈ سے نوازا گیا، اور کیون ندامت کی ایک ایسی دلدل میں گر گیا جسے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تصویریں انعام پائیں گی۔ وہ تو آج تک اس ندامت سے ہی نہیں نکل پایا تھا کہ کاش یہ تصاویر کھیلنے کے بجائے اس فاقہ زدہ بچی کی جان کو بچاتا، اور اب اس کے پاس اپنے دماغ میں اٹھنے والی کربناک آوازوں کو جواب دینے کا راستہ مل گیا تھا، اور اپنے فلیٹ کی 12ویں منزل سے کودتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا، اے پیاری بچی، مجھے معاف کر دے، میں تیرا گنہگار ہوں۔ شکریہ۔